شاید یاد میروم قدم قدم سوی حرم قدم قدم. آپ 3 ذی الحج 60 ہجری کو بیت الامن کو چھوڑ کر صحرائے ہجرن کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یزید کے بد ارادوں اور پھر حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کا ان کو یزید کی بیعت کے لیے کہنے کے بعد آپ مدینہ منورہ سے پہلے ہی مکہ مکرمہ آ گئے تھے، اور جب ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو حضرت امام حسین کی کوفہ روانگی کا پتہ چلا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، کوفہ والے اپنی بد عہدی اور بے وفائی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ نہ ہو، اس لیے آپ کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک ہماری زندگی ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر حضرت عبداللہ بن زبیر اور دوسرے اکابرین اسلام کی یہ درخواست امام پاک نے قبول نہ کی، اور فرمایا کہ مجھے اپنے نانا پاک کا وہ فرمان یاد ہے کہ ایک دمبہ حرم کعبہ میں ذبح کیا جائے گا جس کی وجہ سے کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ دمبہ میں ہی نہ ہوں اور کہیں میری وجہ سے کعبہ کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب حضرت امام حسین اپنے ارادوں سے پیچھے نہ ہٹے تو عرض کی کہ اچھا، اگر آپ نے جانا ہی ضروری ہے تو جائیں، مگر ان پردہ دار بیویوں اور معصوم بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ مگر سیدہ کے لال نے ان کی یہ تجویز بھی مسترد کر دی اور فرمایا کہ میں آخری وقت اپنے بچوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ ہلال عید نے نمودار ہو کر لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مسرتوں کی مبارکباد دی، دنیا اسلام کو سنت ابراہیمی کے زندہ کرنے کا پیغام دیا، توحید و رسالت کے پرستاروں کو حج بیت اللہ کی راہ دکھائی، اور طواف کعبہ کے لیے اپنا چراغ جلایا، اور پھر عید الاضحیٰ کا چاند مسلمانوں میں ایثار و قربانی کے جذبے کو زندہ کر کے ڈوب چکا تھا، اور صبح پر شام کی زلف سیاہ بکھر چکی تھی، اور دن کی روشنی پر رات کے اندھیرے پوری طرح مسلط ہو چکے تھے، اور صفا و مروہ کی پہاڑیاں حضرت حاجرہ کے شعار کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے والے مسلمانوں کی راہ دیکھ رہی تھیں، اور کھجوروں کے گچھے ذکر الہی میں جھوم رہے تھے، اور آب زمزم مسلمان مسافروں کی پیاس بجھانے کے لیے مزین ہو چکا تھا، اور رات آدھی بیت چکی تھی کہ دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوار چپکے سے 2 نفل پڑھے اور بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اے میرے معبود حقیقی، عین اس وقت جب عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے اور مسلمان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے دور دور سے چلے آ رہے ہیں، تیرا حسین اور تیرے محبوب کا حسین تیرا گھر چھوڑ کر پردیس جا رہا ہے، اور تیرے گھر کے یہ در و دیوار عین اس وقت جب کہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے اور مسلمان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے دور دور سے چلے آ رہے ہیں، تیرا حسین اور تیرے محبوب کا حسین تیرا گھر چھوڑ کر پردیس جا رہا ہے، اور تیرے گھر کے یہ در و دیوار جو میرے لیے سایہ رحمت ہیں، آج میں ان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اے پروردگار دو عالم میری خطائیں بخش دے، اے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کے صدقے مجھے توفیق عطا کر کہ تیرے اور تیرے رسول کے دشمنوں کے ظلم و ستم، ہنسی و خوشی برداشت کر لوں، اور مجھے ایسا حوصلہ بخش کہ آنے والی مصیبتوں میں ثابت قدم رہوں، اور مجھے اتنی ہمت عطا کر کے کربلا کے حق و باطل کے خونی معرکے میں میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ اے اللہ کے گھر کی مقدس دیواروں سلام، اے مکہ کی پہاڑیوں الوداع، اے صحن کعبہ خدا حافظ۔ اور پھر جب مؤذن کی صدائے توحید و رسالت نے دامن شب کو چاک کیا تو سیدہ کا لخت جگر فجر کی نماز گھر میں خداوندی میں ادا کر کے گھر تشریف لے آیا، اور عزیز و اقارب اور اپنے ساتھیوں کو روانگی کا حکم دیا، اور پھر گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے، کشتی دین و اسلام کو کنارے پر لگانے کے لیے، اور یزید کے ہاتھوں لٹی ہوئی امانت الہی کو بچانے کے لیے پیغمبر کا یہ نوری گھرانہ اور خاندان نبوت کا یہ مقدس قافلہ صرف 72 جانثاروں پر مشتمل 3 ذی الحج 60 ہجری کو
بیت الامن چھوڑ کر صحرائے حزن کی طرف روانہ ہو گیا۔ دنیا والوں وہ دیکھو اور غور سے دیکھو، ظاہری نظروں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو، نگاہوں سے تعصب کے پردے ہٹا کر دیکھو اور نظروں سے بوگو انا کی پٹیاں اتار کر دیکھو کہ یہ کون جا رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ سنو اور غور سے سنو، یہ قافلہ سالار عشق حسین ہے جو مرکز عشق سے شہادت گاہ حسن کی طرف اپنا سر کٹوانے جا رہا ہے۔ یہ دوش مصطفیٰ کا سوار ہے جو آرام گاہ مصطفیٰ سے نکل کر دین مصطفیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے مقتل کی طرف قربان ہونے جا رہا ہے۔ یہ فاطمہ کا لال ہے جو آغوش فاطمہ کو چھوڑ کر نیزے پر سر کو چڑھانے کے لیے کربلا کی خونی میدان کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حیدر کا لاڈلا ہے جو شان حیدر دکھانے کے لیے کوفہ ریگستان کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ناطق قرآن ہے جو قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے دشت کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے جا رہا ہے۔ میرے آقا حضرت امام حسین پر جنگ کرنے کا ارادے سے جانے کا الزام لگانے والے خارجیوں اور حصول خلافت کی خاطر لڑنے کا بہتان باندھنے والے یزیدیوں اور یزید کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کا شور مچانے والے یزید کے حامیوں، مجھے بتاؤ کہ کیا کسی دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے ارادے سے جانے والا اس بے سر و سامانی کے ساتھ جاتا ہے اور بے کسی و تنہائی کے عالم میں جاتا ہے؟ کیا وہ 6 سال کی معصوم بچی کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ کیا وہ 6 ماہ کے شیر خوار بچے کو اپنے دامن میں چھپا کر آتا ہے؟ کیا وہ 20,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 72 نہتے انسانوں کا قافلہ لے کر آتا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو ثابت کرو، اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اپنے اس گمراہ کن عقیدے سے توبہ کر لو۔ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ منزل قریب آتی گئی، یہاں تک کہ قافلہ مقام صفا میں پہنچ گیا۔ خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے قافلہ سالارے کی امامت میں سربسجود ہو گئے۔ امام پاک نماز سے فارغ ہوئے تو شاعر سے ملاقات ہوئی جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا اور محب اہل بیت تھا۔ آپ نے پھر دوگ سے کہا کہ کوفہ والوں کا حال دریافت کرو۔ اس نے جواب دیا، آقا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دکھ پہنچے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے اس مشورے کا شکریہ، مگر میرے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھ چکے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ امیر کارواں عشق نے اپنے جانثار ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا اور اہل بیت کا قافلہ مقام صفا سے بھی آگے کو روانہ ہو گیا۔ توحید و رسالت کی صدائیں بلند کرتا ہوا یہ کارواں آگے بڑھتا گیا کہ راستے میں بن عدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر نواسے رسول کے قدموں کا بوسہ دیا۔ امام عالی مقام نے اس سے عراق والوں کے ارادوں کے متعلق پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اے سیدہ کے لال، میں نے قاصدیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر دیکھا ہے جو صرف آپ سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور آپ کے ساتھ تو پردہ دار خواتین اور شیر خوار بچے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ جائیں، ورنہ ڈر ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں دشمنوں کا خوف نہ ہو تو میرے ساتھ چلے آئیں۔ اور پھر 1-2 دن میں عدی قبیلے کے 20,000 بہادروں کی تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ مگر اس اللہ کے شیر نے طرح بن عدی کی درخواست کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرنا کفر ہے، اور پھر امیر کارواں نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا، اور پھر پیغمبر رسول کا یہ مقدس قافلہ بڑے ہی عجز و انکساری کے ساتھ تصور یار میں گردنیں جھکائے آگے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ سلبہ کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا، اور یہاں پر بکر اسدی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ بھی کوفے ہی سے آ رہا تھا۔ اس نے امام عالی مقام کے پاؤں چومے اور علی رضا اور مولا علی کے نور نظر نے اس سے بھی کوفے والوں کا حال معلوم کیا، تو اس نے عرض کی،
یا حضرت ابن زیاد نے عمر بن سعد کو آپ کے قتل کے لیے روانہ کر دیا ہے، اور وہ ایک بھاری لشکر لے کر قاصدیہ میں اتر چکا ہے اور آپ کا منتصر ہے، لہٰذا خدا کے لیے کوفہ جانے سے باز رہیے، اپنے بال بچوں پر رحم کیجیے، اپنے خیش و اقارب پر ترس کیجیے، اور پردہ نشین عورتوں پر کرم فرمائیے اور آگے نہ بڑھیے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم اور ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا، اگر آپ وہاں گئے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ امام عالی مقام نے اس کے حق میں دعا کی اور اس کی التجا کو بھی یہ کہہ کر قبول نہ کی کہ آپ واپس مڑ کر علی کی شجاعت کو دبا نہیں لگا سکتا۔ حضرت مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کی خبر سن کر آپ کو ایسا صدمہ ہو کہ رات اسی مقام پر قیام کیا۔ حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کا خیال امام پاک کو بار بار پریشان کر رہا تھا کہ بھائی مسلم نے اپنی جان بھی دے دی اور اپنی عمر بھر کی کمائی دونوں بچوں کو مجھ پر قربان کر دیا۔ حضرت مسلم کی یتیم بچی جو اس سفر حق اور صداقت میں امام حسین کے ساتھ تھی، اس کو بار بار دیکھتے اور اس کی یتیمی کا احساس کر کے آہیں بھرتے۔ سیدہ کے لال نے بہت کوشش کی کہ باپ اور بھائیوں کی شہادت کی خبر اس بچی تک نہ پہنچے، مگر ضبط نہ ہو سکا اور بے اختیار بچی کو گلے لگا لیا، بار بار اپنا دستے شفقت اس کے سر پر پھیرتے۔ وہ 9 سال کی انجان بچی نہ سمجھ سکی کہ آج بے پناہ شفقت کا کیا راز ہے۔ نواسہ رسول نے سر کو بوسہ دیا تو معصوم سی بچی نے عرض کی، چچا جان، میرے ابا جان کی تو خیر ہے، آج آپ مجھے ایسا پیار کیوں کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے؟ چچا جان بولیے تو صحیح، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے ابا تو خیریت سے ہیں۔ بچی کی اس گفتگو سے حضرت امام حسین کا دل بھر آیا اور بے اختیار ہو کر بچی سے لپٹ گئے اور فرمایا، بیٹی آج سے تیرا باپ میں ہوں، تیری ماں شہر بانو ہے، تیرا بھائی اکبر اور اصغر ہے۔ حضرت مسلم کی بیٹی اگرچہ انجان تھی، مگر امام پاک کی اس گفتگو سے پھر بھی سمجھ گئی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں اور میں یتیم ہو گئی ہوں۔ لیکن تسلی کے لیے پھر پوچھا کہ چچا حضور، کیا میرے ابا جان اور بھائی شہید ہو چکے ہیں؟ ہاں بیٹی، تمہارے باپ سید ہونے کا حق ادا کر گئے ہیں اور انہوں نے خاندان کی لاج رکھی ہے اور دنیا کو بتا گئے ہیں کہ دین کے معاملے میں جان کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خود بھی شہید ہو گئے ہیں اور تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی قربان کر گئے ہیں۔ جو خدا کو منظور تھا وہی ہو گیا، اب صبر کرو۔ قافلے والوں نے یہ ساری رات انتہائی بے چینی اور بے قراری میں گزاری۔ صبح ہوئی تو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد قافلہ چلنے ہی والا تھا کہ ہربن رباحی فوج کے ایک دستے کے ساتھ سامنے آتا دکھائی دیا، اور پھر اس نے فوج کو علیحدہ چھوڑ کر امام پاک کی طرف قاصد بھیجا اور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ شہزادہ کونین نے اجازت دی اور تنہا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا، کہو کیوں آئے ہو؟ حر نے عرض کی، مجھے عمر و آس نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، مگر خدا وہ دن اور وہ وقت نہ لائے کہ میں ایسی گستاخی کر سکوں، میرے ہاتھوں سے آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بال بچوں سمیت کسی طرف نکل جائیں، میری فوج ہرگز آپ کا راستہ نہیں روکے گی۔ آپ نے حر کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی، حضرت امام حسین خیمے سے باہر آئے اور حر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حر، اذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے، نماز میرے پیچھے پڑھے گا یا اکیلے؟ حضرت شبیر کی اس آواز نے حر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر علیحدہ نماز پڑھی تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ امام برحق موجود ہے، اگر پیچھے پڑھ لی تو پھر مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ادھر حر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، ادھم امام برحق نے جماعت شروع کر دی اور ابھی امام عرش مقام نے رکوع نہیں کیا تھا کہ حر نے آ کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حر نے پھر ملاقات کی، اس میں حر نے ابن زیاد کا ایک خط پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو گرفتار اور قتل کرنے میں ذرا بھی تعمیل نہ کیا جائے۔ خط پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، آقا میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، مجھے آپ سے بے فکر رہیے اور میں پھر التجا کرتا ہوں کہ آگے نہ جائیے۔ آپ ایسا کریں گے کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اور تھوڑی دور منزل سرا ہے،
وہاں میں آپ کو اتار لوں گا اور آپ میری فوج کے دستے سے دور اتریں، اس طرح آپ کو نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن فاطمہ کے لال نے اور کی یہ تجویز بھی یہ کہہ کر رد کر دی کہ حق و صداقت کی راہ سے جان بچا کر بھاگنا خاندان نبوت کی توہین ہے، اور نا امید ہو کر چلا گیا۔ تو مظلوم کربلا نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا، اور ابھی رات کا تھوڑا حصہ ہی گزرا تھا کہ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو گیا، اور نے جان بوجھ کر اپنے دستے کو آہستہ آہستہ پیچھے چلنے کا حکم دیا تاکہ حضرت شبیر کو کسی طرح نکل جانے کا موقع مل جائے، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں یہ قافلہ حر کی فوج کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت امام حسین کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو امام علی مقام نے ایک مقام پر اپنے قدم گاڑ دیے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے چلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا کربلا، کربلا۔ کربلا کا نام سن کر مظلوم میں کربلا نے قافلہ ٹھہرانے کا حکم دیا اور سواریوں سے اتر جانے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہی ہماری آخری منزل ہے، اور یہی میری شہادت گاہ ہے، اور یہی وہ زمین ہے جو سیدوں کے لہو سے سیراب ہوگی، اور یہی وہی جگہ ہے جو سیدوں کے لہو سے سیراب ہوگی، اور یہی وہی خاک کربلا ہے جو اہل بیت کے خون سے رنگین ہوگی۔ اور پھر 2 محرم الحرام 61 ہجری کو خاندان نبوت کا یہ نورانی گھرانہ اور اہل بیت اطہار کا یہ مقدس قافلہ کربلا کے خونی میدان میں نہر فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ از جان و دل زنم